بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، سامنے رمضان شروع ہونے والا ہے، جس میں سب سے پہلے ہماری عبادت تراویح شروع ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا پہلے نمبر پہ تراویح شروع ہوتی ہے۔ تو تراویح سے متعلق بہت سارے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب میں دیتا ہوں، اس کو ضرور سنیں آپ اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہو۔ اس میں سے پہلا سوال ہے کہ تراویح کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی تراویح کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ جواب: تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ التراویح سنت مؤکدۃ للرجال والنساء بالاتفاق۔ تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور مرد کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ عورت کے لیے تنہا تنہا، اور مرد کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ سوال نمبر 2، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: تراویح کی 20 رکعت ہے، اور یہ 20 رکعت پر چاروں اماموں کا اتفاق اجماع ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ یہ چاروں امام اس بات پہ متفق ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے آ رہا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کے زمانے میں اجماع ہو چکا ہے، یعنی سارے صحابہ کا اتفاق ہو چکا ہے 20 رکعت تراویح پہ، لہٰذا 20 رکعت تراویح مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے۔ سوال نمبر 3، دو آدمی مل کر کے، یعنی دو حافظ مل کر کے تراویح پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا یا نہیں، یا ایک ہی حافظ کا تراویح پڑھانا ضروری ہے؟ جواب: 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی مل کر کے تراویح پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے مکے کے اندر دیکھا ہوگا کہ خود مسجد حرام کے اندر 2 امام 10-10 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، لہٰذا 2 آدمی مل کر کے 10-10 رکعت، یا ایک امام 12 رکعت، دوسرا 8 رکعت، اس طرح سے جو بھی ہو، جو آپس میں طے کر لیں، پڑھنا جائز ہے۔ یا اسی طرح سے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ شروع میں 15 دن ایک امام پڑھائے اور آخر میں 15 دن دوسرا امام پڑھائے، یہ بھی شکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی رات میں 10-10 رکعت کر کے پڑھائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 4، ایک شخص ایک ہی رات میں ایک جگہ مکمل تراویح پڑھا چکا ہے یا پڑھ چکا ہے، اب وہ پھر دوبارہ دوسری جگہ تراویح پڑھنا چاہے یا پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ جب ایک شخص نے ایک جگہ مکمل تراویح پڑھ لی یا پڑھا دی، دونوں میں سے کچھ بھی کیا، امام بن کر کے تراویح پڑھا دیا یا مقتدی بن کر کے تراویح پڑھ لیا ایک جگہ مکمل، تو اس سے سنت ادا ہو چکی۔ اب جب یہ شخص دوسری جگہ تراویح پڑھنے کے لیے جائے گا یا پڑھانے کے لیے جائے گا تو اس کی نماز نفل ہو جائے گی۔ اب اگر یہ امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو گویا امام کی نماز نفل ہے، اور پیچھے جو لوگ مقتدی نماز پڑھیں گے تراویح کی نماز، اس کی نماز سنت ہوگی۔ اور سنت اور نفل نماز یا سنت نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب ایک شخص نے ایک جگہ مکمل تراویح پڑھ لی یا پڑھا دی، تب اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ اسی رات میں پھر جا کر کے تراویح پڑھائے یا تراویح پڑھے، یا ایسا جائز نہیں ہے۔
اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ ایک جگہ تراویح پڑھنے کے بعد پھر دوسری جگہ تراویح نہ پڑھے اور دوسری جگہ تراویح نہ پڑھائے۔ اگر یہ شخص دوسری جگہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے جتنے لوگ تراویح پڑھیں گے کسی کی بھی تراویح نہیں ہوگی، دوبارہ تراویح پڑھنی پڑے گی۔ اگلا سوال، ایک حافظ ایک رمضان میں 2 جگہ 3 جگہ تراویح پڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد میں اس نے 10 دن تراویح پڑھا لی مکمل، پھر دوسری مسجد میں گیا وہاں 10 دن کی تراویح پڑھا رہا ہے، پھر اگلی مسجد میں گیا وہاں 10 دن کی تراویح پڑھا رہا ہے، تو کیا اس طرح سے ایک امام کا 3 جگہ یا 2 جگہ مثال کے طور پہ 15 دن کر کے تراویح پڑھانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب، اس طرح سے تراویح پڑھانا جائز ہے، کیونکہ یہ شخص ایک جگہ پہلے مکمل تراویح پڑھا چکا ہے، پھر اگلی مسجد میں اگلی تراویح پڑھا رہا ہے، اسی رات میں وہ تراویح نہیں پڑھا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص ایک جگہ پہلے 10 دن کی تراویح ختم کر دے، پھر 10 دن کی تراویح اگلی مسجد کسی دوسری مسجد میں پڑھائے تو یہ بھی جائز ہے، کسی دوسرے شہر میں پڑھائے یہ بھی جائز ہے، پھر کیا کہتے ہیں تیسری تراویح کسی تیسری مسجد میں پڑھائے تو جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں زیادہ قرآن ختم کرنے کا اس کو موقع ملے گا، اور زیادہ قرآن ختم کرنے کا موقع ملے گا تو ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اگلا سوال، کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کر کے بقیہ ایام میں لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، جیسے عام طور پہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اور گھروں میں جو تراویح ہوتی ہے تو اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی حافظ کو بلا کر کے ایک ہفتے میں 10 دن میں یا 15 دن میں تراویح ختم کر لیتے ہیں اور بقیہ دنوں میں تراویح وہ نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یاد رکھیے، رمضان میں 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور مکمل قرآن کریم پڑھنا یا سننا یہ الگ سنت ہے۔ جو حضرات پورے مہینے تراویح پڑھتے ہیں وہ دونوں سنتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ پورے مہینے تراویح بھی ہو جاتی ہے اور مکمل قرآن کریم بھی سن لیتے ہیں، اس طرح سے دونوں سنت پہ وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں۔ جو لوگ 10 دن کی تراویح ختم کر کے بقیہ دنوں میں اپنی چھٹی کر لیتے ہیں تو یہ لوگ اگرچہ مکمل قرآن کریم پڑھ لیتے یا سن لیتے ہیں، ایک سنت پہ تو عمل ہو جاتا ہے، لیکن پورے مہینے جو تراویح پڑھنا الگ سنت تھا اس پہ وہ عمل نہیں کر پاتے، یہ سنت ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے، اگر مصروفیت زیادہ ہے، ان کے پاس کام زیادہ ہے، تو علماء نے ان کے لیے شکل نکالی ہے کہ 10 دن میں آپ تراویح ختم کر لیں اور بقیہ دنوں میں سورہ تراویح پڑھ لیں تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کی تراویح ہو جائے، لیکن تراویح نہ چھوڑے بقیہ دنوں میں، تراویح چھوڑنے سے آپ کی ایک سنت رہ جائے گی۔ اگر بقیہ دنوں میں آپ سورہ تراویح پڑھیں گے، الم تری کیف سے آخر سورت تک پڑھ لیں گے تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے اندر آپ کی تراویح ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے پورے رمضان آپ کی تراویح بھی ہو جائے گی، اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور قرآن کریم آپ نے 10 دن میں مکمل سن ہی لیا ہے، اس طرح سے اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اگر 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے تو بھی آگے تراویح نہ چھوڑیں، بقیہ دنوں میں سورہ تراویح پڑھتے رہا کریں۔ اگلا سوال، تراویح میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جیسا کہ بہت ساری جگہ امام قرآن ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور تراویح میں دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پیچھے جو مقتدی حضرات سنتے ہیں وہ موبائل سامنے کھول لیتے ہیں، اس میں قرآن ہوتا ہے اور قرآن دیکھ کر کے وہ تراویح سنتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو دیکھ کر کے تراویح پڑھنا یا سننا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز کون سی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کسی بھی نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ میں قرآن لے کر کے تراویح میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم کو دیکھ کر کے نماز میں پڑھنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل وغیرہ میں
کہ جزیرۃ العرب کی کئی مسجدوں میں امام قرآن دیکھ کر کے تراویح میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے پیچھے جو حضرات تراویح سنتے رہتے ہیں وہ قرآن دیکھ کر کے سنتے ہیں، اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جزیرۃ العرب کے اندر امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے لوگ ہیں، یعنی حنبلی لوگ ہیں، اور ان کے یہاں قرآن کریم دیکھ کر کے تراویح میں پڑھنا جائز ہے، اس لیے وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا حنفیوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے جو پڑھتے ہیں ان کے پاس اپنی دلیل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کا جواب دیتے ہیں، اور امام حنیفہ کے پاس اپنی دلیل ہے، حدیث سے دلیل موجود ہے، لہٰذا اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ حنفی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کریم دیکھ کر کے نہ پڑھیں تراویح کے اندر یا کسی بھی نماز کے اندر، اگر پڑھیں گے تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، اثر نو پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگلا سوال، آن لائن تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس مرتبہ تو اور زیادہ آ رہے ہیں۔ زیادہ آنے کی وجہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ حافظ دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم آن لائن تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ مکے کے اندر امام تراویح پڑھا رہا ہے اور اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور باہر کے لوگ اس کو دیکھ کر کے اقتداء کرے اور یہاں سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے یا نہیں۔ یا اسی طرح سے مکے کو چھوڑ کر کے کسی بھی مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور وہاں اسے آن لائن دکھایا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کو، تو باہر کے دوسرے شہر کے لوگ اس امام کی اقتداء آن لائن کرنا چاہے تو کر سکتے یا نہیں، یہ ہے سوال۔ جواب یاد رکھیے، آن لائن کی جتنی بھی شکلیں ہیں کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ آن لائن تراویح پڑھنا یا کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آن لائن کی ایک شکل یہ بھی ہے اسکائپ کے ذریعے، کہ ایک جگہ تراویح ہو رہی ہے اور موبائل میں اسکائپ کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے اور دوسرے لوگ اسکائپ کے ذریعے سے اقتداء کر رہے ہیں، یہ بھی آن لائن ہی کی ایک شکل ہے۔ تو کیا اس طرح سے تراویح ہوگی یا نہیں، یہ بھی سوال آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اجمالی طور پہ یاد رکھیے کہ آن لائن کی جتنی بھی شکلیں ہیں اکثر شکلوں میں اقتداء کی شرط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے آن لائن تراویح نہیں پڑھنا چاہیے۔ آن لائن تراویح پڑھنے سے آپ کی تراویح نہیں ہوگی، یا کوئی بھی نماز آن لائن نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نماز کے لیے جو بہت ساری شرطیں ہیں، یعنی اقتداء کے لیے نماز میں مقتدی امام کی جو اقتداء کرتا ہے، اس اقتداء کے لیے ایک بنیادی اور اہم شرط یہ ہے کہ دونوں کی جگہ ایک ہو، مکان ایک ہو۔ اگر جگہ ایک ہے تو اقتداء کرنا درست ہے، اگر جگہ ایک نہ ہو تو پھر اقتداء کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی 5-6 صف چھوڑ کر کے دور کھڑے ہو کر کے اس کی اقتداء کر رہے ہیں، تو یہ اقتداء درست نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں فاصلہ ہو گیا، دونوں کی جگہ ایک نہیں رہی۔ اور ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی حضرات مسجد ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اقتداء درست ہے، اس لیے کہ دونوں کی جگہ ایک ہے۔ اسی طرح سے ایک شکل علماء نے لکھی ہے کہ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور بازو گھر والے مائک کی آواز کو سن کر کے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہے اسی امام کی آواز کو سن کر کے اس کی اقتداء میں، تو نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ تو یہاں پہ علماء نے جواب دیا ہے کہ اگر اس کا گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا ہے، مسجد میں اور گھر کے درمیان راستے کا فاصلہ نہیں ہے، کوئی جگہ بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، تو یہ گھر والے مسجد والے کی اقتداء کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مکان ایک ہے۔ لیکن ایک مکان کو چھوڑ کر کے دوسرے مکان والے اگر اس مسجد کے امام کی اقتداء کرے تو پھر یہ اقتداء درست نہیں ہے، کیونکہ مکان بدل گیا، جگہ بدل گئی۔ اسی طرح سے ایک بلڈنگ میں اگر نماز ہو رہی ہو اور دوسری تیسری بلڈنگ کے لوگ اگر نماز کی اقتداء کر رہے ہیں تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ جگہ الگ الگ ہے، تو جگہ کے بدلنے سے اقتداء درست نہیں ہوتی۔ لہٰذا آن لائن اگر تراویح آپ پڑھیں گے تو اگر مثال کے طور پہ بنگلور کے اندر تراویح ہو رہی ہے اور یہ آن لائن دکھایا جا رہا ہے بہار والوں کو، اور بہار کے لوگ یہ بنگلور کے امام کی اقتداء میں تراویح پڑھیں یا نماز پڑھیں، تو یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مکے کے اندر تراویح ہو رہی ہے اور ہندوستان کے لوگ یہیں سے اقتداء کریں تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی، اس طرح سے تراویح آپ کی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا آن لائن کی جو بھی شکل ہے آپ ہرگز یہ شکل نہ اپنائیں، اس سے آپ کی تراویح درست نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے حافظ دستیاب کریں، حافظ اگر میسر ہو جائے تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اگر حافظ
میسر نہیں ہے تو انہی میں جو چند لوگ موجود ہیں انہی میں سے کوئی شخص امامت کرے، سورہ تراویح پڑھائے اور پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں سورہ تراویح پڑھ لے، یہ جائز ہے اور یہ شکل بہتر ہے اس کے بجائے کہ کیا کہتے ہیں آن لائن آپ اقتدا کریں، کیونکہ آن لائن میں آپ کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اپنی نماز کو برباد کرنے سے بچائیں اور انہی میں سے کوئی شخص امام بن جائے اور وہ نماز پڑھائے، پیچھے لوگ نماز پڑھ لیں، یہ شکل بہتر ہے۔ اگلا سوال، تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی عذر ہو تو، اور اگر کوئی بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور سنت کا شمار فقہا کے نزدیک نفل کے اندر ہوتا ہے، یعنی ساری سنتوں کو فقہا نفل کا نام دیتے ہیں، اور نفل نماز عذر ہو تو بھی اور عذر نہ ہو تو بھی بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص تراویح کی نماز بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے تراویح کی نماز پڑھے گا، اگرچہ عذر نہیں ہے، عذر ہو تب تو جائز ہی ہے، بغیر عذر کے بھی اگر تراویح کی نماز بیٹھ کر کے پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب آدھا ہوگا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھ رہے ہیں ان کو جتنا ثواب ملے گا، بیٹھ کر تراویح پڑھنے والے کو اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے جس شخص کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ حضرات کھڑے ہو کر کے ہی تراویح پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب مکمل مل سکے۔ جب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو خواہ مخواہ بیٹھ کر کے آدھا ثواب آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کے ہی تراویح پڑھیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس عذر ہے تو بیٹھ کر کے تراویح پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اب بغیر عذر کے بھی جائز ہے لیکن اس میں ثواب آپ کو آدھا ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز ہمارے اسلاف اور اکابر سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر کے پڑھے گا تو یہ جو متوارث طریقہ آ رہا ہے اکابر اور اسلاف سے 1400 سال سے، اس کے خلاف ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر کے ہی تراویح پڑھیں۔ اگلا سوال، تراویح کی ہر 2 رکعت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے یا شروع ہی میں ایک مرتبہ 20 رکعت کی نیت کر لینا کافی ہے؟ جواب، دونوں جائز ہے۔ شروع تراویح میں ایک ہی مرتبہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی نیت آپ کر لیں، یہ بھی جائز ہے، اور ہر 2 رکعت پہ الگ الگ نیت کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے، یعنی مستحب اور بہتر یہ ہے، افضل اور احوط یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پہ الگ الگ نیت کرے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ نیت کر لے 20 رکعت کی تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، کچھ لوگ تراویح کے وقت پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت یہ لوگ جلدی سے اپنی باتیں چھوڑ کر کے جلدی سے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اکثر جگہ ایسا دیکھا گیا ہے، جہاں لمبی تراویح ہوتی وہاں بھی، اور جہاں 1 یا 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے وہاں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں پہلے لوگ پیچھے بیٹھے رہیں گے اور جب امام رکوع میں جائے گا تو جلدی سے اٹھ کر کے پیچھے سے آ جائیں گے اور شریک ہو جائیں گے، تو اس طرح سے کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب، یہ جو حرکت ہے یہ مکروہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جیسے امام نے نیت باندھی، پیچھے مقتدی حضرات نیت باندھ لے، پیچھے بیٹھے نہ رہیں۔ اگر کوئی شخص یہ حرکت کرتا ہے تو کراہت کا ارتکاب کرتا ہے، یہ مکروہ عمل ہے اس کا، اس سے بچنا چاہیے، اور ایک طرح سے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ پیچھے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ چپ چاپ خاموش ہو کر کے لوگ قرآن کو سنیں، جب یہ پیچھے بات کریں گے تو قرآن مکمل طور پہ سنیں گے کیسے؟ اس لیے لوگوں کو اس حرکت سے بچنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور مکمل طور پہ جیسے امام نیت باندھے اسی وقت نیت باندھ کر کے پورا قرآن سننا چاہیے۔ یہ اتنے سارے سوالات تھے، اور ظاہر سی بات یہ سارے سوالات اہم سوال ہیں، ضروری سوالات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ اگر اس طرح کے سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شفا آن لائن کو آج ہی آپ سبسکرائب کر دیجئے،
اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوست اور احباب میں شیئر کیجئے، اور ہر شخص کے موبائل میں 2-4 گروپ ضرور ہے، اس میں آپ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے روزانہ رمضان سے متعلق، رمضان، روزہ، تراویح، سحری، افطاری، اعتکاف، شب قدر، یہ رمضان میں جتنے ہمارے کام ہوتے ہیں ہر چیز سے متعلق روزانہ کچھ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں میں قضا واجب ہوتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے۔ گویا رمضان سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آج کے بعد سے روزانہ ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو بنا کر کے آپ تک شیئر کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست اور احباب میں پھیلائیے، تاکہ یہ جو ضروری مسائل ہیں جو لوگ فون کر کر کے رمضان میں پوچھتے ہیں وہ فون نہ کریں، ان سے پہلے ہی آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا علم ہو جائے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب میں جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو پھیلا کر کے چینل کو سبسکرائب کروا دیجئے، تاکہ لوگ سن سکیں اور لوگ اس کو دور تک پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔